اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا، جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، غزہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں جو آتنک کا ننگا ناچ اسرائیل نے کھیلا، 707 دن مکمل ہو گئے ہیں، یعنی 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے۔ غزہ پر صہیونی نسل کشی، آپ جانتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل کر دیا گیا، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ غزہ پر صہیونی نسل کشی کا 707واں دن مکمل ہوا ہے۔ قتل عام اس وقت غزہ میں جاری ہے اور قحط تباہی بھی جاری ہے۔ جی ہاں، 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور غزہ کو تو 98% پوری طریقے سے ختم کر دیا۔ ہاسپٹلز، سول سٹیزنز، رہائشی علاقے اور بازار، سب کچھ غزہ کا ختم ہو گیا۔ اب اسرائیل کا ناپاک سپنا ہے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا، اور اب اسرائیل کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے نیتن کہ فلسطین ایک ملک نہیں بنے گا، ہم اپنے ورثے اور زمین کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اب اس نے جو حرکت کی ہے قطر پر حملہ کرنے کی، تو قطر پر حملے کے بعد اب امارات کا، UAE کا سخت ریئیکشن آیا ہے۔ اسرائیلی سفیر کو قطر نے بلا لیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان بھی اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، فلوڈ اور بارش کا قہر، اور گویا کہ قیامت آئی ہے پاکستان پر بھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب سے 21 لاکھ پاکستانی سڑکوں پر آ گئے۔ جیسے پنجاب میں، ہمارے بھارت کے پنجاب میں کئی گاؤں ختم ہو گئے، تو ایسے ہی پاکستان میں بھی 21 لاکھ پاکستانیوں کے سڑکوں پر آنے کی خبریں ہیں، اور اب تک 900 لوگوں کی موت کی خبریں ہیں۔ موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی پاکستان میں بھی سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ صرف پاکستان کا صوبہ پنجاب سے 20 لاکھ سے زائد افراد کو بچا کر محفوظ مقامات اور علاقوں میں پہنچایا گیا ہے۔ صوبہ سندھ، جو پاکستان کا سندھ، وہاں سے 1.5 لاکھ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ تعداد مزید اور بڑھ سکتی ہے۔ ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے قطر کی راجدھانی دوحہ پر بمباری کی، حماس کو ختم کرنے کے بہانے سے، مجاہدین کو ختم کرنے کے بہانے سے، لیکن قطر کے دوحہ پر بمباری یقیناً اسرائیل کو مہنگی پڑے گی۔ اب قطر غصے میں آ گیا ہے، اور اس نے تقریباً تمام خلیجی ملکوں کو، گلف کنٹریز اور عرب ملکوں کو اکٹھا کیا ہے، اور کہا ہے کہ اب ہمیں متحد ہو کر اسرائیل کا حملہ اور اس کو بھرپور انداز میں جواب دینا پڑے گا۔ قطر پر حملے کے بعد باقاعدہ قطر نے اپنا سخت ریئیکشن ظاہر کیا اور اسرائیل کے سفیر کو بلا لیا ہے۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ قطر کے وزیر اعظم آج ٹرمپ سے اہم ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی حملے اور غزہ سیز فائر جنگ بندی پر بھی بات چیت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ سے ملاقات کیوں؟ کیونکہ میں پہلے ہی دن سے کہتے آ رہا ہوں، اور میں نے اسلامی ملکوں کو بھی خبردار کیا تھا کہ دیکھو، جب یہ فلسطین پر اسرائیل حملہ کر رہا تھا، اس وقت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو ایک ایک کا نمبر آئے گا،
غزہ کا نمبر آ گیا, فلسطین کا نمبر آ گیا, لبنان پر بھی بمباری ہو گئی, شام پر بھی بمباری ہو گئی, جی ہاں ادھر سے یمن پر بھی بمباری ہو گئی, اور اب قطر پر بمباری ہو گئی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو اس آتنکی کا خطرناک انداز میں مقابلہ کرو ایک ہو کر. اسلامی 57 ملکوں سے میں نے کہا تھا, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 57 نہیں, اوپر کے 7 ملک بھی اگر ایک ہو گئے تو دنیا میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ ایمان والوں پر وہ حملہ کرے. آج قطر پر بھی حملہ ہو گیا. اب قطر ٹرمپ سے مل رہا ہے, ٹرمپ سے ملنا ضروری ہے, کیونکہ میں پہلے دن سے یہ کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ناپاک بچہ ہے, اور یہ ناپاک ناجائز اولاد امریکہ کی ہے. امریکہ کے اشارے کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. اصل آتنکی امریکہ ہے. ناظرین, انڈونیشیا سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, انڈونیشیا میں بھی اب لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں. نیپال کا حال آپ نے دیکھا, پارلیمنٹ کو لوگوں نے آگ لگا دیا, وت منتری کو چڈی پر دوڑا کر مارا. اچھا, نیپال جو ہے نا ہمارا پڑوسی دیش ہے, اتنا قریبی ہمارے اس سے تعلقات ہے کہ بھارت کے کسی آدمی کو, میں خود جب نیپال گیا تو بھارت کے کسی آدمی کو پاسپورٹ بھی نہیں لگتا, ویزا بھی نہیں لگتا. نیپال ہمارا دوست اور پڑوسی ملک ہے. لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی ملک کے برے حال دیکھ کر اپن نے بھی سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ جب جنتا غصہ ہو جاتی ہے تو پھر بھائیو بہنوں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے. نیپال کا وزیر اعظم بھاگ گیا, بنگلہ دیش کی وزیر اعظم پی ایم ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہے. تو ہم کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہٹلر شاہی اور تانا شاہی زیادہ دنوں تک چلتی نہیں. اگر جنتا روڈ پر آ گئی تو پھر کیسے بھاگنا پڑتا ہے, نیپال کی حالت دیکھ لو. اب انڈونیشیا میں بھی حالات شروع ہو گئے. انڈونیشیا میں بھی جنتا روڈ پر آ گئی ہے, اور اب وہاں کے حالات دیکھ کر وہاں کے لیڈر, وہاں کے رہنما اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. لوگوں کا کہنا تھا کہ جنہوں نے اپنے پالتو جانوروں کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ انڈونیشیا میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, بلیاں پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں. تو انڈونیشیا کی ویڈیو آ رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی بلیوں اور کتوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. تو اب وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پالتو جانوروں کی پرواہ نہیں کی وہ ہماری پرواہ کیا کریں گے, اس لیے ان کو مارنا اور ان کو بھگانا ضروری ہے. تو انڈونیشیا میں بھی اب لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے. انڈونیشیا میں بھی اب تختہ پلٹ ہو سکتا ہے. اس لیے انڈونیشیا کے حالات کو دیکھ کر, نیپال کے حالات کو دیکھ کر اپنے باولوں نے عقل پکڑنی چاہیے. آئیے ناظرین, آخری بڑی خبر, جی ہاں امریکہ سے آ رہی ہے. امریکہ جو دنیا بھر میں امن شانتی پھیلانے کی بات کرتا ہے, اور دو ملکوں میں جھگڑا ہوا تو یہ بیچ میں کود جاتا ہے امن پھیلانے کے لیے. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں. امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ بربرتا کی اور درندگی کی انتہا ہو گئی. ایک بھارتی کا سر کاٹا گیا, اور پھر صرف کاٹا نہیں گیا, فٹ بال کی طرح کھیل کر اس کو کچرے میں پھینک دیا گیا. خیر, قاتل گرفتار ہو گیا ہے. لیکن یہ خبر ہم بھارتیوں کے لیے بڑی چنتا جنک خبر ہے. ہمارا وزیر اعظم امریکہ پرچار کرنے جاتا ہے ٹرمپ کا, وہاں پر ہم اس کو بلانے کے لیے کروڑوں خرچہ کرتا ہے. جی ہاں, سب جانتے ہیں. اور اس کا پرچار کرنے کے لیے ہمارا وزیر اعظم کاریہ کرتا بن کے وہاں پر گیا. لیکن ہمارے ساتھ امریکہ کیا کر رہا ہے, 50% ٹیرف لگا کر ہندوستان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا امریکہ نے. ہمارا 56 انچ کا سینہ کچھ نہیں کر سکا, اتنا ڈرتا ہے. اور اب امریکہ میں ہمارے کسی بھارتی کا سر کاٹ کر فٹ بال کی طرح کھیل کر اس کو کچرے میں پھینکا جا رہا ہے. یہ ہمارا حال امریکہ نے کر دیا ہے. بھارتیوں کے لیے چنتا جنک خبر ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بے شرم پی ایم اس کو لے کر کچھ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے.